يعرفه منا احد. کتنی عجیب بات ہے. کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں. تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے, جبکہ وہ اس محلے کا بھی, کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا, تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے آیا ہوگا, مصر سے آیا ہوگا, شام سے آیا ہوگا, کہیں سے آیا ہوگا. وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے جیسے گاؤں میں جانتے, صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں, لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے, مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سے احوال, اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو. حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ, اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے, ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا, اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو, ہو کیا رہا ہے. بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں, ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا, الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں, مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لیں. بھئی چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں, تو ہے کون, کس سے پوچھ کے آیا ہے, اور تو پہلے بتا, تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے, تو جن تو نہیں ہے کہیں. بھئی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا, نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں, چپ کر کے بیٹھے رہے, آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام, آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رمضان زکات دو, رمضان کے روز نماز قائم کرو, زکات دو, رمضان کے روزے, اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا, اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب ہوئی, فعجبنا يسألہ ويصدقہ. بھئی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا. کوئی یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے, اور امتحان کس کا ہو رہا ہے, معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھئی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے, اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تھا, تو پوچھ کیوں رہے ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے, یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا. پھر اس نے پوچھا, جبریل, وہ بعد میں پتا چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے, مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا, سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا, اس نے کہا بالکل سچ کہا. متی الساعہ, قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری, مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے, بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے, یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے, جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی. اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے, خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے, کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہیں نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قلنا لا تخف انک انت الاعلی, اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی, سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی. قرآن کہہ رہے فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا, خوف. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے, کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا, دشمن کہتا ہار گئے.
قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے. موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا, سمجھ رہے ہیں, ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, کنٹرول کے مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے, لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے. دل میں کیا تھا؟ خوف. یہ بلاغت ہے. فاوجس فی نفسہ, خاف موسیٰ نہیں ہے, موسیٰ خوفزدہ ہو گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا, تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا, اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم پہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا, ایمان اور کفر کا, کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا morال کیا ہو جائے گا؟ بلند. تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ. فاوجس فی نفسہ, قرآن کہہ رہا ہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قلنا, ہم نے کہا, ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی. دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی, لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انک انت الاعلی, آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ نہیں کہا انک الاعلی, نا 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 نا, انک الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا. انکا, دیکھو انکا معنی بھی وہی ہے جو انکا انتا ہے. کا مطلب بھی تو, انتا کا معنی بھی تو. تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار, رہنے تو, تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات سمجھا. جو مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا انک الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا, تو ہی برتر ہوگا, تو ہی غالب ہوگا. انکا انتا, یہ تاکید کے لیے, اے موسیٰ تو, صرف تو, ٹھیک ہے نا, اکیلا. الاعلی, اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا. گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے, یا انکا, سوری انتا نہیں, انکا اعلی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. سمجھتے نہیں ہو بات؟ جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات. انکا اعلی ہونا چاہیے, اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا, یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ اس. اللہ نے اعلی پہ الف لام لگا دیا. الف لام جب لگتا ہے نا کسی, تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں. جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب, الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک, کوئی خاص کتاب. آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے, بچے گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے, کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی. یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے. کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا, کوئی آدمی آیا ہے, تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندہ آیا. اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے, وہ بندہ بن جائے, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے, یہ ایک بندہ آیا ہے, تو وہ ان نون ہوتا ہے. اکثر ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے. لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو, یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو, وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو, تو عربی میں کہیں گے البندہ. بندہ عربی کا لفظ نہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے. جا رجل یو سڑے راغلے, یو سڑے کہیں گے نا, یو سڑے راغلے, موقع دے کے بھاگ لے. ایک بندہ آیا ہے. جا الرجل, تو اس کا مطلب وہ ایک مخصوص بندہ ہے جس کا پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں تصور ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انکا انت الاعلی. الاعلی کا مطلب کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا, تو جو شخص برتر آنے والا ہے, لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور ہے کہ ایک نہ ایک جیتے گا, تو وہ جو جیتنے والا مخصوص شخص ہے, آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ, اور صرف آپ ہی ہو. الاعلی کون ہے آج؟ الاعلی, اعلی نہیں بلکہ الاعلی کون ہے؟ پورا ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا. وہ کون ہے؟ اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے. تو لا تخف, تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ ہاں, تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا, مل مسئول عنہا باعلم من السائل, یہ بھی کیا ہے؟ بلاغت ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل, مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو پھر حضرت جبریل نے, وہ جو انسان تھے وہ جبریل تھے, انسان کی شکل میں آئے تھے, انہوں نے پوچھا کہ علامات بتائیں, تو آپ نے فرمایا انت لد الامۃ ربتہا. اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے وہ میں بھی گچی پکڑ کے رکھنا بھول نہ جاؤں, لیکن اس حدیث میں بات آ گئی ہے. تو ایک دلچسپ بات کیا ہے, آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ, ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا, اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے.
جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے لانڈی، اس پہ وہ تو کمزور ہے نا، اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا، لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا، ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا، کیسے جنا، اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا، بڑے نالائق لوگ ہیں، دائیں بائیں نہ ہو جائے. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یہ گمراہ ہو رہے تھے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن امہ، اے میری اماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے. کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے، ماں کا واسطہ، کیونکہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنائے، وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے، محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا، لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا، یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے، ٹھیک ہے نا. جو بات ہے ادب تمیز، ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں، ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا. تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں، آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا، ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو، یبن امہ، اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے، جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا؟ ماں پہ حکومت کرے گا، بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے، وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ گویا ایک قسم کی لونڈی غلام ہو، ماتحت ہو، لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے، اور بڑے، اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں، دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ماڈرن اسکول ہیں، اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے. بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا، میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں، اور وہ چرس پی رہی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا. یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا جا رہا ہے؟ اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود، احسان بھی خود کیا، اور نکلا کیا رزلٹ؟ وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے؟ حکومت. وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس، کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے، اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے، یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ سخت ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا، خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب، وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کریں یا خام خامے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں، اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے، میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں، تو یہ بالکل خلاف ہے، لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں، اور خاص طور پہ نابالغ پہ.
نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ آ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے جھنجلا رہی ہے, بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی, اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. تو یہ بھی ہے. اچھا خیر, تو جلدی سے بات کو یہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ کیا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ, میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام, کہ بھئی ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. خود کیوں نہیں بتا رہے بھئی, یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے, خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا ہے صحابہ, اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس ہے, بھائی کوئی مسافر آیا. ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے, اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے. تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے. تو صحابہ کیا کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں. ایک اور واقعہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی, صحیح حدیث ہے. اس میں آپ نے 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا دی. کتنی؟ 3. اب صحابہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے غلطی سے ایسا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, خوف زدہ. حضرت ابو بکر اور عمر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے فہابا ان یتکلماہ, آپ گھبرائے کہ آپ اس بارے میں نبی سے سوال پوچھیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے نبی کو اس بات میں غضب آ جائے کہ بھائی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو میرے 4 پڑھنے سے جب چاہا کہ ہاں تمہاری یہ نیکی لکھی جا رہی ہے تو حلال کی طرف آؤ اور کسی کی مت سنو. سمجھتے ہو, بائک پہ گاڑی پہ پہلے سے موسٹ وانٹڈ لکھ کے لگا دو, کسی کی مت سنو. اس میں ٹینشنیں آئیں گی, برداشت کرو اللہ کے لیے. سمجھتے ہو, میں اپنی ٹینشنوں کے قصے سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کہتے ہو سا بڑے ہنسی خوشی, اللہ کا شکر ہے ہنسی خوشی زندگی گزری ہے, لیکن بہت ٹف لائف گزاری ہے میں نے, جو اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ بولو یار یہ ہو کیا گیا. لیکن یہ کہ بس ایک دفعہ فیصلہ کر لو یار, ہے بس. جو لٹکا ہوا ہوتا ہے نا کم وقت بیچ کا آدمی, کرنے جا رہا ہے پھر ڈر گیا, پھر واپس آ رہا ہے, پھر کرنے جا رہا ہے, یہ اپنی بیوی کو بھی ٹینشن دیتا ہے اور گھر میں بھی ٹینشن کا ماحول, اور کرنا کرانا اس نے کچھ, اور یہ کرے گا تو مرے گا بھی, یا تو پہلی کو لٹکا دے گا یا دوسری کو لٹکا دے گا. تو ایسے بزدلوں کا کام نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, پوچھ رہے ہوتے ہیں کر لوں جا کے بیگم کا. آج ایک آدمی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں ابھی گھر بیوی کے سامنے دوسری شادی کی بات کروں گا, دیکھتا ہوں ریئیکشن کیسا ہو رہا ہے, اگر برداشت ہو گیا تو کر لوں گا, اگر نہیں ہوا تو. میں نے کہا بھائی تو نہیں کر. میں نے اس کو منع کیا, میں نے کہا تیرے اندر ہمت نہیں ہے, 2 بیویوں کو رکھنا بہت مشکل کام ہے, بہت ٹینشن کا کام ہے, بڑا حوصلہ چاہیے, ہمت چاہیے, ببر شیر جیسی آواز چاہیے اس کے لیے. ڈانٹو تو کانپنے لگے وہ, ورنہ وہ نہیں, وہ مار دے گی. تو بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے اس میں, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کرو کیونکہ معاشرے کی ضرورت ہے, لیکن دل گردہ پیدا کر کے کرو. آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں نا, تو جب وہ پوچھیں گے آپ کو میدان جنگ میں بھیجا گیا تو آپ جاؤ گے, تو آپ کیا کہو گے؟ سر بالکل جاؤں. اگر آپ نے انٹرویو میں کہہ دیا اس وقت میں دیکھوں گا سچویشن, اگر ایسا ہوا میں دیکھوں گا حالات کیا ہیں, تو سلیکشن ہوگی. دفعہ ہو یہاں سے, بول نکل, مروائے گا. تو فوج میں دیکھا جاتا ہے بھائی دل گردہ ہے یا نہیں ہے. ISSB کے امتحان میں بھی دیکھا جاتا ہے اس میں. اچھا اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بحث کرنے کی طاقت کتنی ہے اس میں. بعض لوگ نا بحث ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, ایسے منمنا رہے ہوتے ہیں, ہنا رہے ہوتے ہیں, تو ان میں بھی ڈیسیجن پاور نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں میں تو کہتا ہوں 4 شادیوں, دوسری شادی سے پہلے ISSB کا امتحان کلیئر کرواؤ. امتحان میں پاس ہو جائے تو 4 کر, امتحان میں فیل ہو گیا بھائی, جو آدمی میدان جنگ میں صف اول میں لڑ نہیں سکتا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. میری رائے ہے
جو وہاں لڑ سکتا ہے وہ یہاں بھی لڑ سکتا ہے. یہ بالکل, بلکہ وہاں لڑنا شاید آسان ہو, یہاں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے میدان جنگ میں لڑے, جنگ ہوئی, انڈیا پاکستان کی جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں نا, میدان میں بہادری کے جوہر دکھائے, گھر میں آگے کہا یار یہ کام ہم سے بہت زیادہ ہو گئی ہے. بزرگوں سے سنا ہے کہ علم میں نہ پھینکی دعا مانگنی چاہیے. بہت لمبا سوال ہے, پھر چاہیں گے بعد میں, بہت ٹائم ہو گیا بھائی. ٹھنڈا پانی پینا سنت ہے, مگر آج کل جو ٹھنڈا پانی فریج کا ٹھنڈا, یہ بالکل صحیح ہے, فریج کا ٹھنڈا سنت نہیں ہے. جو نیچرل ٹھنڈا ہو, کنویں کا جو ٹھنڈا, چشموں کا جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, وہ نہیں مل رہا تو فریج کا ٹھنڈا پی لو. چشمے کے لیے تھوڑی جائے گا وہاں پہ. میرا مطلب ہے کہ بالکل جو ابلے ہوئے گرم پانی چائنیز پی رہے وہ نہ پیو, کم از کم گرمی میں وہ نہ پیو. ہو سکتا ہے صحت کے فائدے ہوں, لیکن سب کچھ صحت نہیں ہوتا. تھوڑا سا اللہ نے لذتیں بھی رکھی ہے. میں پراٹھے کھاتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو پگھلا دوں میں ایکسرسائز کر کے, صحیح ہے نا. تو پراٹھے کا اپنا مزہ ہے یار, کیسے چھوڑ دے یار. اچھا بھائی ٹھنڈا پانی فریج کا پی لو. کیا اسٹیمپ پیپر پر شوہر اور بیوی کے سگنیچر کیے جائیں تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ یہ شوہر کو 2 گواہوں کی اسٹیمپ پیپر پہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں اور شوہر نے سائن کر دیے تو ہو جائے گی. گواہ ضروری نہیں ہے, بیوی کے سائن ضروری نہیں ہے, صرف شوہر کے سائن سے ہی ہو جائے گی. اس حدیث کا مطلب سمجھا دیں. نماز میں کھڑے ہو تو خیال کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو جبکہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے. حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اصل مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر کبھی تفصیل بتاؤں گا اس کی. سوال یہ کہ ہم دیوبند مسئلے کو فالو کرتے ہیں, لیکن کیا میں بریلوی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جبکہ میرا بیان نہیں آیا گرین ہری پگڑی والوں میں شادی؟ تو آپ بھی کر لیں, لیکن اس کے عقیدے شرکیہ نہ ہو. اس سے پہلے پوچھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تو نہیں ہے, آپ انسان ہیں, بشر ہیں, مختار کل تو نہیں ہے. یہ عقیدوں کی اصلاح پہلے تو کوئی بھی اس کی اصلاح ضروری ہے. اچھا وہی پھر لمبا سوال ہے بعد میں. آٹومیٹک مشین میں اگر ناپاک کپڑے دھوئیں تو پاک ہو جائیں گے؟ آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں بھائی, پوچھیں, کیا پوچھیں, یہ پھر لمبے بہت ٹائم ہو جائے گا نا, بہت زیادہ وقت. ارشاد. جی ہاں, کیا سوال مجھے سمجھ میں نہیں, تھوڑا ادھر قریب آ جائیں نا, آواز آپ کی نہیں آ رہی, صرف تصویر. یہ انجینئر صاحب کے پاس سے آئے ہیں تو کچھ سوال کر رہے ہیں انجینئر صاحب کی طرف سے, انہوں نے کہا یہ سوال کرنے کا. اچھا اخپل سوال ہے آپ. انجینئر صاحب غامدی صاحب سے ملے, بریلوی صاحب سے ملے اور ان سے بھی ملے, جواد نقوی صاحب سے. انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں, علمی اختلاف تو کریں مگر یونٹی کی بات کریں. آگے اس پر میں کیا کہوں؟ تبصرہ. وہ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے, پتہ نہیں ان کی طرف سے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, اپنی طرف سے. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو یونٹی کی بات کرتے ہیں, اتحاد کی بات کرتے ہیں. یعنی میں سب سے ملتا ہوں, بریلوی علماء سے بھی, شیعہ سے بھی, سب سے ملتا ہوں. تو ملنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, ملنے. یعنی وہ کہتے ہیں میں اتحاد امت کی بات کرتا ہوں. اچھا لطیفہ بہت اچھا. اتحاد, جتنی باتیں اب تک ہو رہی ہیں وہ ساری کیا ہو رہی ہیں؟ یعنی بزرگوں کی کتابوں سے کیڑے نکال کے امت میں کیا کرنا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ احمد رضا بریلوی کا حضرت حکیم الامہ نے مولانا احمد رضا بریلوی کا بڑا احترام کیا, تو فوراً کیڑا نکال دیا کہ کوئی احترام نہیں کیا. تو اتحاد کی بات تو یہ تھی کہ چلو پہلے نہیں کیا, چلو اب تو شروع کر دیا نا. اتحاد کی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ چلو پہلے اس کو مفنت کا, جو مرضی کا, مگر چلو الحمدللہ چلو ہم مان لیتے ہیں. دیکھو جب کوئی غلطی کرتا ہے نا, آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ یوں نہیں کرو, ایسا نہیں کرنا, اور بچے نے ویسا کیا ہوتا ہے, تو بچہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں کرتا, تو باپ کیا کہتا ہے اس کو, چلو ماشاءاللہ خوشی ہوئی سن کے کہ تم, تو باپ کیا کرتا ہے, مٹی ڈال دیتا ہے کہ پچھلی غلطی پہ پردہ ڈالو, آئندہ سے تو نہیں کر رہا. لیکن اگر باپ کی طبیعت میں شرارت ہوگی تو وہ طنز کرنا شروع کر دے کہ نہیں تم نے تو کیا ہے, نہیں تم نے تو کیا ہے. تو یہاں سے بچے کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے. تو ان سے کہیں کہ آپ اگر امت میں اتحاد چاہتے ہیں تو اپنا طریقہ تھوڑا سا چینج کر لیں. آپ علماء کی کتابوں سے مثبت چیزیں نکالا. سامنے والا بڑے بڑے جرائم کر کے بیٹھا ہوگا, وہ اپنے اوپر بات ہی نہیں آنے دے گا, وہ ہمیشہ آپ پر بوچھاڑ کرتا رہے گا, اور آپ دفاعی پوزیشن میں, ایک کا جواب, دوسری بات کا جواب, تیسری بات کا جواب. یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے عقائد, آپ کے جو علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں نا, ان اکابر کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں, میں آپ سے اس پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے کہنے لگے, میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تیار ہوں اس کے لیے, لیکن آپ الزام لگاؤ گے علماء دیوبند کے جو اکابر تھے, جو ہمارے اکابر تھے, ان پہ الزام لگاؤ گے اور میں ان الزامات کا دفاع کروں گا, تو یہ برابری والی بات نہیں ہوئی. برابری والی بات یہ ہوگی کہ آپ ہمارے اکابر پہ الزام لگاؤ گے اور میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں گا. آپ نے, جیسے میں نے اپنے اکابر کا دفاع کرنا ہے, تو جو میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں آپ نے اس کا بھی دفاع کرنا ہے. یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی کہ آپ مجھے تھپڑ مارو اور اپنے منہ کو میں بچاتا رہوں بیٹھ کے. جب آپ کو میرے منہ پہ تھپڑ مارنے کی اجازت ہوگی اور میں بچاؤں گا, تو میں بھی آپ کے لگاؤں گا اور آپ اپنا منہ بھی بچائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہمیشہ بحث کا اصول ہے, یہ یاد رکھو. باطل کی کوشش ہوتی ہے آپ پہ چڑھ جائے وہ, اور اپنے آپ کو بالکل پہلے سے ہی محفوظ رکھ لیتا ہے وہ. بات سے بات نکلتی ہے نا. عیسائی آتے ہیں, عیسائی لوگ جو طنز کرتے ہیں, اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اتنی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کی فلانا, یہ وہ جو ان کے الزامات ہوتے ہیں جہاد اور اسلام تلوار سے, جو 8-10 مشہور اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے علماء اس کا بھی جواب دیتے ہیں, لیکن آپ بھی تو اعتراض کرو. بھائی آپ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو, ایک مخلوق کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو, یہ زیادہ چھمبے کی بات ہے؟ یا حضرت عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئیں اور پیغمبر سے انہوں نے 50 سال کی عمر میں نکاح کیا اور ہمیشہ خوش زندگی گزاری, وہ اس پر بالکل بھی نادم نہیں تھی, وہ خوش ہیں, وہ آج بھی زندہ ہو کے آ جائیں, آپ ان سے پوچھیں کہ اگر دوبارہ ہم ماضی میں چلے جائیں اور آپ کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو اور پیغمبر کی 50 سال عمر ہو, وہ کہیں گی دوبارہ میں یہ کام کروں گی. وہ تو اس رشتے پہ اتنا خوش تھی. تو آپ پہلے اس بات کا جواب دو کہ ایک خدا بھی ہے اور خدا کے بیٹے بھی ہیں عیسیٰ, اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اعتراضات کے جواب دینا اگلے سے, دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری نظر میں اسلام کو مشکوک کر دیں اور ہم اسلام کو چھوڑ دیں. یہی ہوگا نا, تو ہم اسلام چھوڑ کے جائیں کہاں؟ جدھر جانا ہے پہلے اس کا برحق ہونا تو ثابت کرو نا. بھائی ایک ڈاکٹر نے آپ کو بتایا یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, اس سے بھی پرہیز, اس سے بھی پرہیز, آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہو کھانا کیا ہے, پھر ڈاکٹر کہ کچھ بھی نہیں کھانا. تو ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا, وہ تو یقینی مروں گا پھر میں بھوکا پیاسا, مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ چھوڑنا ہے تو اس کے متبادل میں نے کھانا کیا ہے. وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کہے گا بھائی ٹھنڈا پانی مت پیو مگر گرم پی سکتے ہو, کھچڑی مت کھاؤ مگر روٹی کھا سکتے ہو, یا روٹی مت کھاؤ مگر کھچڑی کھا سکتے ہو. تو اسلام پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ غلط یہ غلط, فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا بھائی اسلام غلط ہے, اب کیا کروں میں؟ اب میرے پاس یا تو عیسائی مذہب ہے یا ہندو ہے, یا سکھ بن جاؤں یا میں ملحد ہو جاؤں, خدا ہی کا انکار کر دوں, تمام مذاہب کا انکار کر دوں. اگر اسلام پہ 10 اعتراضات ہوتے ہیں, الحاد پہ 1000 اعتراضات ہوتے ہیں, ہندو مذہب پہ 2000 اعتراضات ہوتے ہیں, عیسائیت پہ 3000 اعتراضات ہوتے ہیں. تو بھائی پہلے مجھے جو میں آپ پہ اعتراض کروں گا اس کا جواب دو. میں عیسائیت سے سیٹسفائی ہوں گا, پھر میں عیسائیت اور اسلام کو کمپیئر کروں گا آپس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل آپ پہ اعتراض کرتے رہے, آپ جواب دیتے رہے جواب دیتے رہے, اس میں زندگیاں کھپ جائیں گی آپ کی, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا, کل وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ کیا, حضرت فاطمہ کے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر, سیدھا سیدھا ایک جواب دیا کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت زندہ تھے یا نہیں تھے؟ سیدہ فاطمہ حضرت علی کی زوجہ تھی یا نہیں تھی؟ تو آپ نے یہ حضرت عمر پہ اعتراضات کر رہے ہو, ان کو برا بلا معاذ اللہ کہہ رہے ہو, حضرت علی نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. حضرت علی کیوں خاموش تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, معاذ اللہ ان کی زوجہ کو مارا جا رہا ہے جس سے ان کا حمل ضائع ہو رہا ہے, معاذ اللہ میری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں خاموش رہوں گا؟ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو رہے ہیں, ان کو خلیفہ بھی مان رہے ہیں, اور حضرت عمر اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات کہ حضرت عمر جو کمیٹی بنا رہے ہیں 6 آدمیوں کی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا, اس میں سیدنا علی کا نام بھی ڈال رہے ہیں. واہ واہ واہ. حضرت علی کی زوجہ کے ساتھ اور پیغمبر کی صاحبزادی, ان سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ معاذ اللہ ایک شخص اتنا ظلم کر رہا کہ وراثت معاذ اللہ نقل کفر, وراثت نہ دے رہا ان کو, ان کا حمل ضائع کر دیا. اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات, حضرت علی سے ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ حضرت عمر پہ انہوں نے طنز کیا ہو یا ان کو ظالم کہا ہو. اتنے اچھے تعلقات کہ عمر حضرت علی کے لیے کو خلیفہ کے لیے نامزد کر رہے ہیں اور ان کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. یہ شیعہ کتابوں میں بھی مل جائے گا آپ کو کہ حضرت علی نے حضرت علی کی بیٹی سے کس کا نکاح ہوا ہے؟ حضرت عمر کا. شروع میں حضرت علی نے نکاح کا پیغام مسترد کر دیا تھا, صرف اس بیس پہ کہ آپ کی عمر زیادہ ہے, اس بیس پہ نہیں کہ آپ ظالم ہیں, آپ نے میری زوجہ کے ساتھ معاذ اللہ اچھا سلوک نہیں کیا, عمر کے ایج ڈیفرنس کی وجہ سے. لیکن عربوں میں ایج ڈیفرنس کو کچھ زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی. بعد میں حضرت عمر سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. تو یہ کیا بات ہے, اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر رہے ہیں, ان کو داماد بھی بنا رہے ہیں اور ان سے مشورے بھی لے رہے ہیں. حضرت عمر کا کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی اہم جس میں کوئی جدید مسئلہ آیا ہو اور انہوں نے سیدنا علی کو اس میں مشاورت کے لیے شریک نہ کیا ہو. اور حضرت عمر یقینی طور پر حضرت علی کو اپنے بعد نامزد کر دیتے, لیکن حضرت علی کی عمر کی کمی کی وجہ سے, روایات میں ملتا ہے عمر کی کمی کی وجہ سے حضرت علی نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم ان کے آپس میں تعلقات دیکھتے ہیں, کوئی ان میں نفرت نہیں تھی, ایک دوسرے کی تعریفیں, ایک دوسرے سے محبتیں. لیکن آج لوگ مدعی سست اور گواہ چست بنے ہوئے ہیں. تو باقی ایک انہوں نے جو سوال کیا ہے
کہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر یہ میں نے جمعے میں بھی اس پر بیان کیا تھا. ایک خاتون کا کلپ وائرل ہو رہا ہے, وہ کسی اسکالر کو مذہبی اسکالر کو انٹرویو دے رہی ہیں کہ عمر, یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا, نبی کے دور میں تو 1 ہوتی تھی, حضرت عمر نے کیا کر دیا, 3 طلاق کا قانون بنا دیا. تو میں نے تو خود اہل حدیثوں کی تحریریں پڑھی ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے گھر اجاڑ دیا لوگوں کا, یہ کر دیا حنفیوں نے حالانکہ اگر گھر اجاڑنا ہے تو پھر تو حضرت عمر نے کیا, اور شیعہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ گھر اجاڑنے کا کام کس نے کیا, حضرت عمر نے. اہل حدیث صاف لفظوں میں نہیں کہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمر کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں, وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے خود اہل حدیث کا فتویٰ پڑھا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا اور نیچے لکھا کہ قرآن و سنت میں 3 1 ہوتی ہیں اور حنفی علماء کو اجازت نہیں ہے لوگوں کا گھر اجاڑے ہو. حالانکہ یہ کام پہلے قرآن نے کیا, پھر پیغمبر نے کیا, پھر ابو بکر نے کیا, پھر عمر نے کیا, پھر عثمان نے کیا, پھر علی نے کیا, پھر چاروں اماموں نے کیا, تمام صحابہ نے کیا, تمام تابعین نے کیا. 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد تھا, انہوں نے کہا نہیں 3 1 ہوتی ہے. 700 سال تک امت میں اہل سنت میں آپ کو ایک فتویٰ بھی نظر نہیں آئے گا کہ جس نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو. 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے کیا, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, پھر ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کی رائے کو فالو کیا, ابن قیم نے, پھر ابن قیم کے شاگرد ابن رجب حنبلی انہوں نے بھی اپنے استاذ کو فالو کیا. لیکن آخر عمر میں ابن رجب نے رجوع کر لیا اور یہ سخت الفاظ کہے وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح أن الطلاق بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد. کہ انہوں نے کہا کہ کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں نہیں ملتا, کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا, کسی ایک تابعی سے بھی نہیں ملتا کہ رخصتی کے بعد 3 کو کسی نے 1 قرار دیا ہو. صاف لفظوں میں رجوع کیا کہ میرے استاذ ابن قیم اور ان کے استاذ ابن تیمیہ اس مسئلے میں واضح غلطی پر ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رجوع کر لیا انہوں نے. اس کے بعد فقہ حنبلی میں, چونکہ یہ حنبلی تھے ابن تیمیہ بھی, ابن قیم بھی اور ابن رجب بھی, اس کے بعد فقہ حنبلی میں یہ 3 طلاق کو 1 کہنا ختم ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ فقہ حنبلی میں بھی اتفاق ہو گیا 3 کتنی ہے بھائی, 3 ہی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ سب حنبلی مذہب کے بڑے بڑے ائمہ تھے. صدیوں یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا, پوری امت میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں, یہاں تک کہ پھر شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں, جن کا تقریباً 15-20 سال پہلے انتقال ہوا, انہوں نے پھر ایک نئی رائے قائم کی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہیں. جب انہوں نے رائے قائم کی, ان کے استاذوں نے ان کی مخالفت کی. بن باز سے طلاق کے معاملے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. میرے پاس میں نے نیٹ سے پوری عبارتیں نکالی تھی, ان کے استاذوں نے رد کیا کہ بن باز کا فتویٰ 3 طلاق کے معاملے میں اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی, اجماعی مسئلہ ہے. لیکن شیخ بن باز تھے, بڑی حیثیت تھی ان کی, تھے پرہیزگار آدمی وہ, لیکن ایک آدمی کی غلطی کو آپ پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو بھائی؟ پھر کیا ہوا, سعودی عرب میں یہ مسئلہ اختلافی بن گیا. پھر جب اختلافی بنا تو پھر ہوا یہ کہ شیخ بن باز کے استاذ اور تمام حنبلی علماء وہ سارے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. بن باز کے پاس جب جاتا تو 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ. پھر بن باز کے ہی قریبی لوگوں میں سے تھے شیخ صالح العثیمین, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے عالم تھے. انہوں نے بھی بن باز کی رائے لی, 3 کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کہا 1. اب سعودی عرب میں پھڈا ہو گیا. پھر کیا ہوا, 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی میں سعودی حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا کہ 3 طلاق کے مسئلے پر تمام علماء مل کے بیٹھیں اور دلائل سے اس مسئلے کو نمٹائیں. کوئی یہ فتویٰ دے رہا ہے, کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے. تو پوری بحث ہوئی اس پہ. القرار کے نام سے ایک رسالہ لکھا گیا, اس میں بہت سارے علماء شریک ہوئے, ان علماء کے نام بھی اس رسالے میں. بڑی بحث ہوئی اس میں. وہ پورا رسالہ میرے پاس موجود ہے عربی میں, میں نے پورا رسالہ پڑھا ہے. وہ اتنی زبردست جاندار بحث ہوئی, 40-50 کتابوں کو کنگھالا گیا, علماء کے فتوے دیکھے گئے, قرآن و سنت کی روشنی میں بحث ہوئی, اور بالآخر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, 1 نہیں ہوتی. لیکن بن باز نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا, وہ اپنی رائے پر اڑے رہے. لیکن سعودی عرب کا پھر سرکاری قانون بنا کے عدالتوں میں یہ چلا دیا گیا بھائی 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس 1 ہونے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے. بڑا جاندار رسالہ ہے, میں نے پورا ایک لفظ پڑھا ہے اس رسالے کا, آج بھی موجود ہے, نیٹ پہ سرچ کرنے سے مل جائے گا. ہوا کیا پھر یہ ہوا کہ بن باز اسی رائے پہ قائم رہے, وہ 3 کو 1 کہتے رہے. اب جب سعودی عرب کی کورٹ میں جب کیس جاتا عدالت میں, تو کورٹ کہتی بھائی پورے علماء کا ایک فیصلہ ہے متفقہ, تو کورٹ سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا. ہوتا یہ کہ لوگ کیا کرتے, جس کو بیوی رکھنی ہے وہ کورٹ میں جانے کے بجائے کہاں چلا جاتا, بن باز کے پاس چلا جاتا. وہی اختلاف دوبارہ شروع. حالانکہ اس مجلس میں علماء نے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اس طرح امت میں توڑ پیدا ہوگا,
بہرحال بڑے عالم تھے, ہم کسی عالم کی گستاخی نہیں کرتے, ان کی اور نیکیاں بہت ہیں. ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے, بات یہ کہ اس کی غلطی کو آپ ساری امت پہ تو نہ تھوپیں نا بھائی. آپ یہ کہہ دیتے بھائی ان کا ایک تفرد ہے, یہ آسان تھا. لیکن اب چونکہ سرکاری سطح پہ ان کو مفتی اعظم بھی بنا دیا گیا, لوگ اسی کو فالو کرتے چلے گئے. اس میں آسانی تھی, بیوی آرام سے حلال ہو رہی ہے, طلاق کا ریشو بھی اربوں میں بڑھ گیا, دھڑ 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 طلاقیں. پھر ایک نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ گورنمنٹ لیول پہ ایک فتوے کی ویلیو ہوتی ہے, وہ سرکاری مفتی تھے, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو عدالت کا فتویٰ تھا وہ ججوں کو بھی نہیں, اب جج بھی اس کو فالو نہیں کر رہے. پھر اب جو شیخ جو محمد بن سلمان آئے, ان کے دور میں تو میرا خیال ہے کورٹ کو آرڈر دے دیا کہ 3 کو ایک ہی قرار دو. تو یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, یہ ذاتی آراء ہیں بعض مفتیوں کی. اسلام وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا, الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہیں. اس میں قرآن نے نہیں کہا کہ اکٹھی دو یا ایک مہینے کے بعد دو. قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, تیسری دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, عورت تیسری کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو یہ عمری قانون نہیں ہے, یہ قرآن کا قانون ہے. بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 ہی سمجھا, اس سے نکاح کو ختم سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری کی حدیث ہے. اتنی ساری حدیث, میرا اس پر پورا ایک لیکچر موجود ہے, تو یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اس کو یہ کہنا عمری قانون, یہ شیعہ لوگ یہ جسارت کر سکتے ہیں بھائی. اہل سنت اس کو عمری قانون نہیں کہتے. عمر وہ قانون نہیں بنائیں گے جو پیغمبر کے قانون کے خلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں اب وہ خاتون نے یہ کہا میرا گھر اجڑ گیا 3 طلاق کے بعد, میں مجبور ہو گئی ہوں حلالہ کرنے پر. وہ رو رہی ہیں, میں مجبور ہو گئی کس پر؟ دیکھو باطل جب بھی کوئی بات کر رہا ہوگا نا, بیچ میں ایک گڑبڑ کر رہا ہوگا, وہ اسی سے وہ لوگ اس بات کو نہیں طرف جاتے اور رونا دھونا شروع کرتے ہیں, ہائے بیچاری کے ساتھ ظلم ہو گیا. اسلام نے عورت کو حلالے پر مجبور کیا ہے. قرآن نے جب یہ کہا 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے, اس سے ہم بستری نہ ہو جائے اور وہ طلاق نہ دے دے, پھر عدت کے بعد پہلے سے کر سکتی ہے. اسلام, قرآن, حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ عورت یہ کر سکتی ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کو اسلام اس پہ کیا کر رہا ہے, مجبور نہ کرے. بھائی کس نے کہا ہے کہ یہ کام کرے وہ؟ یعنی ایسا ہوتا نا, مرد نے 3 طلاقیں دی ہوتی, پھر ہم جا کے عورت کی کنپٹی پہ بندوق رکھتے, اب تو دوسرے مرد سے نکاح کر, نہیں کرے گی گولی سے اڑا دیں گے ہم, تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. اب تو اس کے ساتھ ریلیشن بھی, فزیکل ریلیشن بھی قائم کر, نہیں کیا ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے. اب تو وہاں سے طلاق لے, نہیں طلاق لی ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے. اب طلاق لینے کے بعد دوبارہ پہلے مرد سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا, نہیں کیا ٹھا ہم گولی سے اڑا دیں گے. پھر عورت روتی بھی اچھی لگتی, ہائے ہائے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے مردوں کے سے جو ہے نا ریلیشن قائم کروایا جا رہا ہے. بھائی اسلام نے کہا کہ اس مرد سے آپ کا نکاح اب ختم, اب آپ انجوائے کریں لائف کو, عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کریں. آپ آئی بات سمجھ میں, آپ اس مرد کے ساتھ زندگی گزاریں. اگر آپ کو وہ مرد سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کے پاس آپشن ہے, آپ اس سے طلاق مانگ سکتی ہیں. تو یہ بے عزتی کر رہا ہے اسلام یا عزت دے رہا ہے اس کو؟ آپشن ہے آپ کے پاس, ڈیورس مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابیہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا, 3 طلاقیں ہوئی, دوسرے مرد سے انہوں نے نکاح کیا, ان کو وہ مرد سمجھ میں نہیں آیا, نبی کے پاس آئی, میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں. اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے بھائی؟ پھر اگر وہ طلاق دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو گزارا کرو اس کے ساتھ, دے دے تو عدت گزر گئی آپ کی, آپ جہاں چاہے نکاح کریں, اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ تو پرانے والے سے کرنا چاہیں وہاں بھی کر سکتی ہیں, اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ کسی اور مرد سے نکاح کرنا جب بے عزتی نہیں ہے, تو پرانے والا جو اپنے بچوں کا باپ ہے اس سے نکاح کرنا کہاں سے بے عزتی ہو گیا؟ اصل میں اس میں تڑپے گا وہ جس کی بیوی ہے, عذاب میں کون آئے گا؟ مرد. بے عزتی مرد کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, جس نے غصے میں طلاقیں نکال دی اور اب رو رہا ہے. اب اسلام کہہ رہا ہے نا 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 نا, تیری یہ محبوبہ جس کو تو نے غصے میں چھوڑا ہے, اب یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی, اور تو تیرے لیے وہ رات کیا ہوگی, ایسے جیسے آگ کے انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے تو, اور آئندہ یہ لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے تو 100 دفعہ سوچے گا. عذاب میں تو وہ آئے گا بندہ. دوسری بات یہ, خواتین یہاں یہ کہتی ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو گئی, ٹھیک ہے جی, وہ مجبور نہیں ہے کہ حلالہ کرے, وہ مجبور نہیں ہے, لیکن وہ بیچاری جائے گی کہاں؟ اس کا گھر تو اجڑ گیا نا, تو اس لحاظ سے تو وہ مجبور ہی اپنا گھر بسانے کے لیے اس کو یہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اس کا جواب سمجھیں, وہ اس کا جو گھر اجڑا ہے نا, اور نیا گھر بسنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے, وہ اسلام کی وجہ سے نہیں, وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے. یہ بار بار میں بتاتا ہوں, کیونکہ صحابہ کے دور میں مرد نے اگر 3 طلاقیں دی اور عورت کا نکاح ختم, تو 20 رشتے اس کے لیے پہلے سے اچھے مردوں کے ہوتے تھے, کیونکہ ایک آدمی 2 3 بیویاں رکھتا تھا. لڑکیاں مارکیٹ سے کیا تھیں, شارٹ تھیں. لوگ انتظار کرتے تھے کسی کی بیوی بیوہ ہو یا طلاق ہو تو میں نکاح کروں اس سے.
تو عورت کا گھر اجڑتا ہی نہیں تھا. اب جو گھر اجڑ رہا ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں, بلکہ ایک بیوی پر جو اکتفا سب نے کر لیا ہے اور خواتین کے لیے رشتے نہیں ہیں, اس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل ہو گئے ہیں. تو یہ 3 طلاق کے 3 ہونے کا قصور نہیں ہے, یہ قصور اس کا ہے کہ اچھے مرد مارکیٹ میں کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے ہیں. اس کو پتا ہے مجھے پہلے والا جیسا ملے گا نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو یہ عمری قانون نہیں ہے, یہ خدائی قانون ہے. حضرت عمر نے اس کو کیا کیا تھا, نافذ. اور پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ بجائے باطل کے اعتراضات کا جواب دینے کے آپ باطل پہ اعتراضات کرنا شروع کر دو. تو میرا باطل سے یہ اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہو 3 طلاق کو 3 قرار دے کر عمر نے ظلم کیا. دیکھو 3 طلاق کے بارے میں حدیث کے الفاظ دیکھو, 3 طلاق کے 1 ہونے کے بارے میں جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 1 سمجھی جاتی تھی, ابو بکر کے دور میں بھی عمر نے 3 کو کیا کر دیا 3. ہم کہتے ہیں وہ جو نبی کے دور میں 1 سمجھی جاتی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اہل حدیث بیان کر رہے ہیں, اس کا مطلب دوسری حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا, اسلام نے اس کو کیا کر دیا منسوخ. حضرت عمر کے دور میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب 3 1 نہیں ہے 3 3 ہی ہوں گی. حضرت عمر نے 3 کو 3 نافذ کر دیا. تو بہت سے لوگ سمجھے یہ کام کون کر رہا ہے, عمر کر رہے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم متا کیا کرتے تھے, جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. ابو بکر کے دور میں بھی ہم متا کیا کرتے تھے, عمر نے متا پہ کیا لگا دی, پابندی لگا دی. ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں, بھائی متا تو نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا, ابو بکر کے دور میں بھی حرام تھا, عمر نے جو پابندی لگائی تو وہ جو کام نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا عمر نے اس کو نافذ کر دیا. لیکن نبی کے دور میں جب متا حرام ہوا تو سب کو پتہ نہیں تھا کہ حرام ہے, وہ جائز سمجھ کے کر رہے تھے. ابو بکر کے دور میں بھی کرتے رہے کیونکہ اس خبر پھیلی نہیں تھی اس حرام ہونے کی. حضرت عمر نے لا بنا دی, اب جو متا کرے گا وہی سزا دوں گا جو زانی کو دیتا ہوں میں. اس قانون کی وجہ سے سب کو پتا چل گیا متا حرام ہے, تو نسبت کس کی طرف کر دی, عمر کی طرف. تو اسی طرح 3 طلاق 3 ہو چکی تھی نبی کے دور میں, پتا نہیں تھا لوگوں کو. اب سمجھو کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ عمر نے ہمارے گھر اجاڑے ہیں معاذ اللہ 3 طلاق کو 3 قرار دے کے, آپ اس سے اعتراض کیا کرو کہ اگر 3 طلاقیں نبی کے دور میں 1 تھیں اس حدیث کی وجہ سے کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دیا ہے, تو متا بھی کس نے حرام قرار دیا پھر, عمر نے. لہذا آپ اگر عمر کو نہیں مانتے تو متا جیسی بغیرتی کو بھی آپ کو ماننا بولو پڑے گا پھر آپ اسی جیسی حدیث کی وجہ سے. اور اگر آپ جواب میں کہتے ہو کہ نہیں متا تو نبی کے دور میں حرام ہو چکا تھا, تو ہم آپ کو یہ بھی دلیلیں دیں گے کہ 3 طلاقیں بھی نبی کے دور میں 3 ہو چکی تھی. تو اب جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ عورتیں کہہ رہی ہیں, اب یہ میں اس خاتون کی طرف آتا ہوں کہ جو کہہ رہی ہیں کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دے کے میرا گھر اجاڑ دیا. او بھائی عمر نے متا کو حرام قرار دے کے آپ کا گھر بچا لیا بہت ساری عورتوں کا, کیونکہ عورت کبھی نہیں چاہتی کہ میرا میاں متا کرتا پھرے. وہ کیا خیال ہے, جس عورت کو پتا چلے میرا میاں 20 عورتوں سے متا کر چکا ہے اس کا گھر بسے گا؟ حضرت عمر نے متا پہ پابندی لگا کے کروڑوں عورتوں کا گھر بچا لیا کہ بیوی کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. متا پتہ ہے کیا ہوتا ہے جس کو یہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں؟ متا یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے حضرت عمر نے حرام قرار دیا, وہ والے متا کی بات کر رہا ہوں. کون سا متا حرام قرار دیا؟ متا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت سے ایگریمنٹ کر لیں 1 سال کا یا 6 مہینے کا یا 1 ہفتے کا, کوئی بھی ٹائم متعین کر لیں, 2 گواہ ہوں, ایجاب و قبول ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں 1 مہینے کے لیے یا 1.5 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے, کوئی بھی ٹائم متعین کر دیں یا 1 گھنٹے کے لیے. اٹ از کالڈ بولو نا متا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور زنا میں رتی برابر بھی فرق بولو نہیں. جو لوگ متا کو حلال کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس میں بڑا فرق ہے, زنا میں ٹائم متعین نہیں ہوتا, عورت کے ساتھ منہ کالا کیا اور نکل لیے, اس میں ٹائم متعین ہے. آئی بات سمجھ میں؟ زنا میں گواہ نہیں ہوتے, اس میں کیا ہے گواہ ہیں, یہ کوئی فرق نہیں. اچھا کہتے ہیں زنا میں جو اولاد ہوگی حلالی نہیں ہوگی, جبکہ متا سے جو اولاد ہوگی حلالی ہوگی. اور بھائی یہ فرق نہیں ہے, یہ آپ نے زنا پہ ایک خوبصورت یعنی آپ گواہ بنا کے زنا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے بس کسی عورت سے زنا کرنا ہو تو 2 بندوں کو گواہ بنا لو اور ٹائم متعین کر لو 1 گھنٹے کا. زنا میں بھی آج کل جو زنا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں, اس میں بھی طوائفیں کرائے پہ ایک ٹائم کے لیے ملتی ہیں, ٹائم ہوتا ہے ان کا. وہ پرانے زمانے میں زنا ہوتا تھا, گئے اور منہ کالا کر کے بھاگ گئے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ابھی جو ہوٹلوں میں لوگ بتاتے ہیں نا جو برائیاں کرتے ہیں کہ باقاعدہ ٹائم ہوتا ہے طوائف کا کہ اتنے ٹائم تک آپ کے ساتھ رہے گی وہ, تو ٹائم بھی ہو گیا. 2 گواہ بتا دو, وسیم اور غفار کو, اپنے دوستوں کو بتا دو آج میں طوائف سے منہ کالا کرنے جا رہا ہوں. کوئی فرق نہیں ہے بھائی. نکاح میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے
کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. طلاق کیا ہے؟ ایک عارضہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنے کا ارادہ کیا تھا, بیچ میں آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ ڈسکنیکٹ کر دیا, اس رشتے کو توڑ دیا کسی بھی وجہ سے آپ نے. تبھی نکاح میں اگر یہ شرط لگا دی جائے نا کہ میں اس سے نکاح کر رہا ہوں 2 مہینے کے لیے, تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ کلعدم, وہ نکاح نہیں ہوگا. نکاح میں یہ شرط لگانا ہی ناجائز ہے. آپ نے نیت بھی کر لی نا کہ میں اس بیوی کو 1 مہینے بعد چھوڑ دوں گا, آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے. آپ شرط لگا دی تو وہ ختم, وہ نکاح نہیں رہے گا, وہ متع بن جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو متع حرام ہے بھائی, زنا اور متع میں کوئی فرق نہیں. اب آپ مجھے بات بتاؤ, اگر حضرت عمر متع کو حرام نہ کرتے, آج بہت سارے مرد متع کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ ان کے گھر بس جاتے. اور پھر حلال زنا میں تو آج جب مرد زنا کرتا ہے نا تو گھر نہیں بستا, بیوی طلاقیں لے کے چلی جاتی ہیں, جبکہ وہ زنا کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے, بیوی سے سوری کر رہا ہوتا ہے, بیگم آئندہ نہیں کروں گا, غلطی ہو گئی. متع جس پہ عمر نے پابندی لگا کے عورتوں کے پر بڑا احسان کیا, ان کے گھر بسا لیے, وہ جب متع لوگ کرتے تو پکڑے جاتے تو بیگم سے کہتے بیگم حلال. جیسے میں دوسری شادی کے بعد پکڑا گیا تھا تو میں نے کیا کہا تھا؟ حلال ہے یہ, لیکن شادی تھی نا وہ. تو جو متع کرتے ہوئے پکڑا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ بھائی برا تھوڑی ہے, پابندی کس نے لگائی ہے؟ عمر نے. دیکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا, ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا تھا, پابندی کس نے لگا دی؟ عمر نے. تو بتاؤ عمر عورتوں کا گھر اجاڑ رہا ہے یا بنا رہا ہے؟ عمر نے پابندی لگائی. کیا پابندی لگائی تھی؟ پابندی تو اس پہلے سے لگی ہوئی تھی. عمر نے بولا, حضرت عمر نے, اب جو متع کر کے آیا نا شادی شدہ کرے گا پتھروں سے مار کے رجم کروں گا, کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ زنا نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا ایسی کوئی دلیل نہیں سنوں گا میں, نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. انہوں نے بولا کہ رجم کروں گا, پتھروں سے ماروں گا میں. یہ دلیل نہیں ہے کہ جی یہ گود گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ متع حلال ہے تو انہوں نے عورتوں کا گھر کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. 3 طلاقوں کو جو 3 کہتے ہیں, چند عورتوں کا گھر تباہ ہوتا ہے لیکن بے شمار عورتوں کا گھر بس جاتا ہے. مرد کو جب پتا چلتا ہے نا 3 لفظ زبان سے نکالے تو دوبارہ نہیں مل سکتی مجھے, یہ کروڑ دفعہ سوچتا ہے زبان سے نکالتے, بہت دفعہ سوچتا ہے, عبرت ہو جاتی ہے اس کو, لہذا اس سے گھر بستا ہے, ٹوٹتا نہیں ہے. چند کا تو ٹوٹتا ہے لیکن چند کی وجہ سے لاکھوں کا بس جاتا ہے. اور جنہوں نے متع کو حلال کر دیا تو خود عورت سوچے اپنے سینے پہ پتھر رکھے کہ آپ کا میاں ایک کام جائز سمجھ کے منہ کالا کر رہا ہو, آج اس عورت سے متع کیا. کیونکہ جب متع جو لوگ حلال کہتے ہیں پھر ان کی کوئی لمٹ تھوڑی ہے کہ 20 سے حلال ہے 21ویں سے حرام ہے. کہتے ہیں سب حلال ہے, بس حلال ہے, جتنا بچاؤ متع کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور جو لوگ متع کو حلال کہنے کے دلائل دیتے ہیں, میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پھر آپ یہ کام چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب آپ کا ضمیر اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام, بولو نکاح چھپ کے کیا جاتا ہے کھلے عام. کچھ لوگ چھپ کے دوسری شادی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پٹنے کا خوف ہوتا ہے. وہ چھپن ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ پٹیں گے سسرال سے, سسرال نہ ہوتا تو وہ بھی بتا کے کر رہے ہوتے, لیکن شرمندگی کی وجہ سے نہیں چھپ رہے ہوتے, سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے چھپ رہے ہوتے ہیں, اور چند دن چھپتے ہیں اس کے بعد بتا دیتے ہیں وہ بھی. لیکن متع کبھی بھی کوئی اوپنلی نہیں کرتا کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, جمعے کو میرا متع ہے, آپ لوگ تشریف لائیے گا, میں متع کر رہا ہوں اس سے. اور خاتون کہہ رہی ہوں کہ میں بھی متع کر رہی ہوں اس سے. بہت ہی کوئی غیرت لیس ہوگا تو یہ کام کرے گا. نکاح میں لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, مولوی صاحب سے دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں, مولوی صاحب میری بچی جوان ہو گئی ہے, کوئی اچھا ڈھنگ کا داماد مل جائے, نکاح کرنا چاہتا ہوں. چھپ کے نہیں کرتے, کھلے عام بتاتے ہیں. متع میں کوئی بتائے گا میری بیٹی متع کرنا چاہتی ہے, کوئی اچھا متع کرنے والا ہو. تو اگر عمر نہ ہوتے, حضرت عمر نے نا گورنمنٹ لا بنا کے پابندی لگائی, عمر نہ ہوتے تو متع کے بارے میں مسلمان کنفیوژن میں ہوتے, لوگ بہت سارے اس کو حلال سمجھنا شروع کرے. عمر نے غیرت والا کام کیا, انہوں نے بولا اب جو متع کر کے آئے گا ایسی کی تیسی کر دوں گا میں اسے. تو یہ عمر کا ہم پر کیا ہے احسان ہے کہ ہمارے گھروں کو بچایا عمر نے. ایک زنا پہ ہمیں حلال کا لیبل لگانے سے عمر نے بچا لیا. سمجھتا ہے نہیں سمجھتا. باقی جو غصے میں 3 طلاقیں دے کے ان کے گھر اجڑتے ہیں, بھائی غصے میں کنٹرول کرو اپنے آپ. بلکہ عمر نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں غصے میں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا سکھا دیا, ورنہ دڑا دڑ دیتے رہتے, طلاق کو کھیل بناتے رہتے. آج بہت سے لوگ ہیں جب بات آتی ہے بیگم کو طلاق نکالتے ہیں, طلاق نکالتے ہیں. عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, ہم سب کچھ کر لیتے ہیں, بھائی طلاق نکالتے ہیں, ہم خود کانپنے لگتے ہیں, بے بھائی یہ تو تیر ہے, کمان سے نکل گیا تو واپس نہیں آئے گا. کتنے کیسز لوگوں کے میرے پاس آتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, لڑتے تھے نا بیوی سے, روزانہ لڑائی, پھر ان کو غصہ آتا طلاق دوں گا, کانپتے تھے یوں کر, کہتے میں تو دے دوں گا ہی 10 سال سے کہتے رہے, نکالی نہیں. ان کو پتا تھا بھائی نکل گئی تو بیگم گئی ہم سے. کتنے لوگ, یہ تو آپ کے سامنے تو وہ کیس آ رہے ہیں نا جن نے غصے میں دے دی ہے. ایسے بہت سارے کیس ہیں, بہت غصہ آیا نہیں دی انہوں نے, اور جو غصے میں دے دیتے ہیں. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو آدمی پاگل ہے نا غصے میں, تو اس پاگل کی
کا حق ہی نہیں ہے کہ بیوی رکھے وہ, کیونکہ جب غصے میں تین نکال رہا ہے تو کل غصے میں چاقو بھی مار سکتا ہے, کل غصے میں پسٹل بھی چلا سکتا ہے. آج بول دیتے ہیں مجھے غصے میں پاگل ہو گیا تھا میں نے دے دی ہے, میں کہتا ہوں وہی تیرے پاس بندوق ہوتی تو غصے میں 3 فائر کر دیتا, کوئی عدالت چھوڑتی ہے آپ کو؟ اسلام میں غصے کے احکام قابل معافی نہیں. آپ نے غصے میں اگلے کا جبڑا پھاڑ دیا, اب پولیس آئی ہے کیا ہوا, کہنا یار غصے میں ہو گیا سوری. کوئی دنیا میں کہیں بھی غصہ ایسی چیز نہیں ہے جو قابل معافی ہے, اور انسان کی آزمائش ہے ہی غصے میں میرے بھائی. نارمل میں تو کوئی بھی الٹے کام نہیں کر رہا ہوتا. تبلیغ جماعت کے ایک بزرگ تھے نا, ان کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میں نے غصے میں بیوی کو 3 طلاقیں دی, بہت شدید غصہ تھا. انہوں نے کہا یار آج تک ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ محبت سے بیوی کو کسی نے 3 طلاقیں دی, کہ جا میری پیاری تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے تجھے طلاق, ایسا کہیں نہیں. تو غصے میں ہی تو پاگل ہوتے ہیں, اور پھر غصے میں ہی سزائیں ملتی ہیں. قتل جتنے ہوتے ہیں, ہمارے ایک دوست نے قتل کیا, مجھے آ کے بتا رہے, کہہ رہے ہیں غصے میں نے بندہ مار دیا, اپنے دوست کو مار دیا. کہہ رہے مجھے اتنی ندامت ہے کہ میرا سکون نہیں مل رہا مجھے. سارے الٹے کام کس طرح ہوتے ہیں میرے بھائی. ابھی ایک کیس چل رہا ہے, میں اس میں پڑھا ہوں سلو کے لیے. غصے میں اپنے چچا زاد بھائی کو بندے نے قتل کر دیا, اور اتنا رو رہا ہے, اتنا رو رہا ہے کہ یار میں نے, میرا محسن تھا وہ, میرے بڑے بھائیوں کی طرح اس نے مجھے بچپن سے پالا, میرے پاؤں میں آ کے نا ناک رگڑ رگڑ کے چیخیں مار مار کے رو رہا تھا بندہ قاتل. کہہ رہے مجھ سے کیا ہو گیا مفتی صاحب, میں نے اپنے چچا زاد بھائی جو میرے سگے بھائیوں کی طرح تھا میں نے مار دیا اس کو. اتنا رو رہا ہے, اتنا رو رہا ہے. کیوں؟ غصے نے کیا کر دیا اس کو, پاگل. تو کیا کیس نہیں بنے گا, کیا پولیس چھوڑ دے گی؟ نہیں, یہی بات میرا خیال. اب اگر اس کو پولیس لٹکاتی ہے, عدالت لٹکاتی ہے پھانسی کے پھندے پہ, لوگ کہتے ہیں یار بیچارے سے غصے میں پسٹل چل گئی, اتنا رو رہا ہے یار, چھوڑو یار. قرآن کیا کہتا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, اے لوگو قصاص میں زندگی ہے, ایک لٹکے گا 20 لوگ قتل کرنے سے بچ جائیں گے. تو اسی طرح یہاں بھی ہے, 3 طلاقوں میں گھر بسانا ہے, اجاڑنا نہیں ہے. چند لوگ 3 دیں گے, ان عبرت کا نشان بنیں گے, باقی لوگ کی زبانیں بند ہو جائیں گی, بولیں گے بھائی کچھ بھی زبان سے نکالو, طلاق کا لفظ زبان سے نکالنے کا نہیں ہے. نہیں ہے بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ابھی یہ کہتے ہیں نا اسلام میں طلاق بہت آسان ہے, بہت مشکل ہے اسلام میں, کیونکہ اس کا سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے. دوسروں کے ہاں بظاہر بڑی مشکل ہے طلاق, لیکن بہت آسان ہے. ان کے یہاں ہندوؤں میں کورٹ وورٹ میں جانا پڑتا ہے, لیکن اتنی آسان ہے تبھی تو دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں طلاقیں. ہمارے یہاں بہت آسان ہے لیکن حقیقت میں بہت مشکل ہے, تبھی ہمارا فیملی سسٹم کامیاب ہے. تو یہ تو حضرت عمر پہ اعتراض کا میں نے جواب دیا, بات لمبی ہو گئی. اور پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں. تیسری بات یہ کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیتیں, یہ تو بہت دفعہ ہوا ہے. حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی خواتین کو حکم دیں پردہ کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حکم دیا, قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. غزوہ احد میں یعنی اللہ نے حکم دے دیا کہ پردہ کروائیں. اے نبی اپنی ازواج کو بھی اور مومنین کی بیٹیوں کو بھی کہتے ہیں آپ پردہ کریں. کس کی تائید میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی. ایک اور مثال تھی بڑی زبردست, میرے ذہن سے نکل گئی, وہ بہت زبردست مثال تھی. حضرت عمر کا ایک مشورہ تھا, ہاں جنگی قیدیوں کے بارے میں. جب بدر میں قیدی آئے نا تو حضرت عمر نے حکم دیا ہر شخص اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیں ہم ان کو. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. نہیں یہ تو الگ آیت ہے, حرمت علیکم امہاتکم, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اے ایمان والو تم نے جو ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا, اللہ نے پہلے سے مقدر میں اگر یہ نہ لکھا ہوتا نا کہ تمہیں ہلاک نہیں کرنا, تو یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دیتا. ان قیدیوں کو چھوڑا کیوں؟ یہ تو اتنی بڑے اسلام کے دشمن تھے. تو کس کی رائے صحیح ہوئی؟ حضرت عمر کی, ان کی رائے میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے. بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو بکر نے ایک ڈول نکالا, اس میں کمزوری تھی. پھر میں نے ایک بہت طاقتور کو دیکھا کہ اس نے ڈول نکالا اور بڑی طاقت کے ساتھ ڈول نکال لیا, نا کنویں سے نہیں پانی کا ڈول نکالتے. تو آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر کیا ہے عمر, یعنی ان کے دور میں جو نظام چلے گا نا طاقت اور قوت کے ساتھ چلے گا. غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے کہ اسلامی تاریخ میں عمر جیسا دور نہیں آیا. ایسا خاندانی دور تھا نا حضرت عمر کا, کوئی اختلاف نہیں. اور کتنے آپ نے, اچھا جرمنی میں نا ابھی بھی عمر لا کے نام سے وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے, اس کو کہتے ہی عمر لا ہیں. میں پہلے اس بات کو یقین نہیں کرتا تھا, میں گیا تو پتا چلا ایسا ہے حقیقت میں. یہ جو انسانی فلاح و بہبود کے قوانین انہوں نے وضع کیے نا بہت سے یورپین کنٹریز نے, یہ حضرت عمر سے لیے انہوں نے. اس کا نام بھی اب تک انہوں نے عمر لا رکھا ہوا ہے.
نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو غیر آپ کے خلیفہ